نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، وابتے شے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، فیصل علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، لیکن غوث پاک محبوب ہے، فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا، جب وہ کہے گا تو۔ غیب سے آوازیں آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ غوث پاک کو کون قسمیں دے رہا جی؟ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بے شرم انسان۔ یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے نا، پھر اگلی بات اس سے کرتے۔ عبد القادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے۔ اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالو ہے؟ تو پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں۔ تذکرۃ الاولیاء جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے، بزرگان دین تصوف، دین اسلام نہیں، ان کے بزرگوں کی، اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بالکل ملے گا وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ کا آپ کھولیں گے چیپٹر، رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہیں، اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے۔ ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے؟ خواب بھی نہیں، بیداری میں بیٹھے میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں درمیانی کو حالت ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا، یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں۔ وہ تو بیچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی۔ آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی، وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں۔ تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو۔ اور رب نے مجھے وہ نظر کا کمال دیا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ سارے میرے سامنے ایسے گئے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا اینج سامنے آندی ہے، اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے ہیں۔ اور اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتا ہے نا، لیکن وہ ہے کافر سن، گورے، انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں۔ 3D ویو بھی ویکھ لینے ہیں، دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی؟ انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آج بادل نکل آئے، بادل آ جائیں کالے تو جو مرضی ہو جائے، ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزے ہی نہیں کھولیں گے۔ تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہمیں تو پتا چل جاتا ہے۔ تو یہ مان لیں کہ آج کے بزرگ جو ہیں وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے چیزیں مرتبے کلیم کیے ہوئے تھے۔ یہ مرتبے نہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بیچارے اتنی مشکل سے اٹھتے تھے، ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں، 2 بجے بھی سو جائیں الارم لگا کے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 4 بجے یا 5 بجے ہم اٹھ ہی جائیں گے الارم کی آواز سے۔ اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی سو گئے، نبی علیہ السلام بھی، صحابہ بھی سو گئے، نمازی وقت ہی گزر گیا، سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی۔ اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اتنی محنت کسی نے کی ہے؟ خام خواہ کی باتیں، یہ سب کے سب چیزیں غلو ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا مجھ پر کہ مجھے مسجد غوث پاک کے ماننے والے امام اور کمیٹی کی ملی، تو یوں الحمدللہ بچپن سے مسجد کا رستہ دیکھا، یا رسول اللہ کی صدائیں سنی، یا غوث پاک کے نعرے سنے، جشن ولادت
की धूमें देखी, आज आपके साथ मिलकर जश्न विलादत की धूमें मचा रहा हूँ। तो जब भी घर लेना तो ऐसा मोहल्ला हो, ऐसी मस्जिद करीब में हो, वरना फिर आप आगे समझ जाए मस्जिद वही हो जैसी मैंने अर्ज किया ना, इस तरह की मस्जिद। और हमारे सब कॉन्टिनेंट का तो मेरे भाई ये बहुत बड़ा मसला है, यानी इस मसले से आप अपनी जान छुड़ा ही नहीं सकते। इतना बड़ा इशू बन चुका है सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि यहाँ पर आप इख्तलाफी मौज़ूआत के बगैर किसी को दीन की दावत दे ही नहीं सकते। लोग कहते हैं मीठी मीठी बात करें, मीठी मीठी बात करके क्या करें, बेड़ा गर्क करें अगले बंदे का। लोग मीठी बातें सुनते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, ना उनकी अकीदे की इस्लाह होती है, ना उनके नमाज के तरीके की इस्लाह होती है, ना उनको ये पता चलता है कि अल्लाह ने जो दीन भेजा था अपने पैगंबर के ज़रिए वो क्या है। बस वो ये समझते हैं दीन ये है कि अच्छा जी ये जिस मौलवी को मैं सुन रहा हूँ ना, इसने दाढ़ी रखी हुई है, बस दीन ये है कि मैंने दाढ़ी रख लेनी है, मैंने पगड़ी रख लेनी है, शलवार टखनों से ऊपर कर लेनी है, चाहे मुझे अलिफ बे भी दीन की ना आती हो। दीन तो बुनियादी तौर पे इल्म का नाम है, अमल तो बाद में आता है। यहाँ पे लोग नमाजें कब शुरू करते हैं, किसी का जवान बेटा मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी की माँ मर गई, तो नमाजें शुरू कर देगा। नमाजें कैसे शुरू करेगा, वो उसके महल्ले की जो मस्जिद है ना, उस मस्जिद का जो फिरका है ना, उस फिरके में वो फ्लरिश करेगा। हालांकि होना चाहिए था कि अब उसने अल्लाह के लिए डिसीजन किया है, इतनी उजेड़ी मस्जिद ही उथे जा वड़े थे, मतलब वो ही काम शुरू करता है। हमारे मोहल्ले में एक वाक़या है कि हमारे मोहल्ले में मेरी दादी माँ बताती हैं, एक वो मेरी दादी माँ की आलमोस्ट हम उम्र ही थी, वो फौत हो चुकी हैं, तकरीबन 70s की एज में वो फौत हो गई थी। तो उनके बारे में दादी माँ बता रही थी कि ये ख़ानदान पहले यानी मुसलमान था, सुन्नी ख़ानदान था। ये जब वो बूढ़ी औरत पैदा हुई ना, तो वो जिस बाप के यहाँ वो औलाद पैदा हुई, वहाँ पे उनके घर औलाद कोई नहीं थी। कितने अरसे बाद अल्लाह ने उनको बेटी दी। उस बंदे ने कभी नमाज रोज़ा कभी कोई चीज़ नहीं परफॉर्म की थी। यानी मैं बात कर रहा हूँ 19 सन कोई 20-25 के करीब की, पाकिस्तान बनने से पहले। उनके घर बेटी हुई, वो इतना खुश हुआ कि वो मस्जिद में चला गया शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए, और वो मस्जिद जो है वो कादियानियों की इबादत गाह थी। वो कादियानी हो गया, आज उनकी पूरी नस्ल कादियानी है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हो तो ब्रेलवी देवबंदी वाले हदीस भी इंजी हुए जाए। यानी आपने कभी देखा है कि एक ब्रेलवी की मां मरी हो और उसने नमाजें शुरू करके वो अहले हदीस हो गया हो? हैं? फ्लरिशिंग ब्रेलवी होगा वो ब्रेलवियत में तरक्की करेगा, इस्लाम में नहीं। अहले हदीस जो है वो अहले हदीसियत में तरक्की करेगा, इस्लाम में नहीं। एक शिया तो वो शियत में तरक्की करेगा। कभी आपने सुना है कि जी एक शिया का जवान बच्चा मर गया और माशाल्लाह वो उसके बाद सुन्नी हो गया? नहीं, वो प्रैक्टिसिंग शिया हो जाएगा। ओके कि ऐत की मरम वाले लोग थे 2 दिन मैं 10 देगा देंगा। तो यहां पे जब कोई बंदे को ठोकर लगती है ना, वो इल्म नहीं हासिल करता बल्कि अपने फिरके में फ्लरिश करता है। और टुन्नी वाला ही काम हुआ ना, पढ़ पढ़ा के सुनी, टुन्नी पढ़ पढ़ा के नहीं, बस वो वेख विखा के सुनी, अंधे बन के सुनी। तो ये इस तरीके से मामला चल रहे होते हैं। अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो फिर इल्म के ऊपर यानी बुनियाद रखता है, और नबियों की विरासत जो है वो तो इल्म है ना जी, अमल तो बाद की चीज़ है। बात सुनानी है वो सुनो, मोहब्बत से सुनो, फतवे वाले ना सुने, दूसरे सुने, दिल वाले सुने। एक शख्स आया, हजरत मैंने ख्वाब में अपने बाप को देखा, मेरे बाप की वफात हो गई है, मैंने उसको अजाब में देखा। ख्वाब में बाप को अजाब में देखा है। बाप ने मुझे ख्वाब में कहा है गौस पाक के पास जाओ और उनसे मेरे लिए दुआ कराओ। मेरे लिए बोलो, वली मुश्किल कुशा हैं या नहीं, दाफेउल बला हैं या नहीं, किसने बनाया? अल्लाह। हजरत मैं आपकी खिदमत में आया हूं। फरमाया क्या तुम्हारा बाप मेरा मुरीद था? उसने कहा नहीं। फरमाया क्या उसने मुझसे खिलाफत ली? नहीं। कभी उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी? नहीं। वो तो सुस्तियां थी जिंदगी में, नमाज की दूसरी चीजों की सुस्तियां ही तो थी। आपने गर्दन झुका ली। बताओ उसने कभी मुझे देखा? नमाज नहीं पढ़ी, मेरे पीछे मेरी तकरीर नहीं सुनी, मेरा मुरीद नहीं हुआ, खिरका नहीं लिया, मुझे देखा? उसने कहा पता नहीं। फरमाया मेरी गली से गुजरा, मेरा लंगर खाया? मुझे देखा, मेरी गली से गुजरा, मेरा लंगर खाया? उसने कहा नहीं पता। गौस पाक ने निगाहें झुकाई। फरमाया मुझे फरिश्ते ने बताया है कि उसने एक मर्तबा आपको देखा था, उसने आपको देखा था और देखकर बहुत खुश हुआ था। मुंह नहीं बट्या सी, तेवरी नहीं चढ़ाई थी, बुरा नहीं, बल्कि देखकर खुश हुआ कि वाकई अल्लाह के वली हैं।
جب اس نے فرشتے نے گواہی دی فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص, دھیان سے سنو, غوث پاک نے کیا فرمایا, جو شخص صرف میرے نام سے نسبت رکھے گا, میرے نام سے, یا دل میں میرے لیے اچھا عقیدہ رکھے گا, میرے بارے میں اچھا سوچے گا, اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. سنو اب دوسری خوشخبری. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا, محبوب ہے نا, وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں, محبت کرنے والوں, نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایسی خوشخبریاں ہمارے غوث پاک دے رہے ہیں. رب کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے, ہم ان پہ جان کیوں نہ مارے, انہوں نے بیڑا پار لگانا ہے انشاءاللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے, حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا, چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا, نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھی. اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا, جنازہ پڑھایا, اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئیں کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ہم قبول نہیں کریں گے. اور آئندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو وہ اللہ کی مرضی کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ علیہ السلام کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا, سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا, آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا. جب مر گیا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا, کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو لگ گیا, وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں, کتنا خوش نصیب ہے یہ. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کی جنت کی بات کر رہے ہو, اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اب دیکھیں, یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کو وہ چادر نظر نہیں آئی, تو آپ کے بابوں کو کسی کی آخرت کیسے پتہ چل سکتی ہے, کشف القبور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے ہیں. سورہ توبہ میں بھی آیا نا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. اور پھر ساتھ آیا کہ اے اہل ایمان اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ ہے وہ بیعت, انہوں نے پکڑ کے دوسری والی بیعت بنا لی ہے. مسلمان کی بیعت تو اللہ کے ساتھ ہے, نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بیعت ہے یا خلفائے راشدین کے ساتھ وہ بیعت خلافت ہے, یعنی وہ اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا کے اوپر, اللہ کے ریپریزنٹیٹو. بیعت اللہ کی لے رہے ہیں وہ بھی, کہ ہم اس کے نائب کی حیثیت سے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے, تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حضرت عیسیٰ کے 12 ساتھی تھے اور ہے بھی وہ دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلیلی جھیل کے کنارے جا کے نا ان جو دھوبی کپڑے دھونے آیا کرتے تھے ان کو دعوت دی, باقیوں سے نے تو قبول نہیں کی, انہوں نے قبول کر لی. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کر رہے تھے. پیغمبر اٹیچ کرتا ہے اللہ کے لیے, پیغمبر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹیچ کرتا. سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا نا وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا تھا, اپنی طرف نہیں. سورہ آل عمران میں بھی آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت اور جو ہے وہ اپنا حکم دے کر بھیجیں اور لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو, بلکہ وہ تو کہے گا کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ. تو جب پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو سر یہ پیر فقیر بابے بزرگ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ریپریزنٹیٹو بھی نہیں ہے, نہ اللہ ان کو آن کرتا ہے. پیغمبروں کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے نا, کتابیں ان کو دی ہے نا, ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اذن سے میری طرف بلانا ہے, اپنے آپ کو بیچ میں بوت نہیں بنانا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اہل کتاب آؤ ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, کہ ہم عبادت نہ کریں مگر ایک اللہ کی, اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے نبی اگر یہ منہ پھیر دیں تو کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تو سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے سامنے. تو انبیاء اس لیول کی دعوت پیش کرتے ہیں, اور انبیاء کے پیٹرن پہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ پہلا اور آخری لٹمس ٹیسٹ یہ ہے
کہ جو دعوت اللہ کے لیے دے رہا ہے اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہے، وہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے یا اللہ رسول کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ وہ خود تو نہیں بت بن گیا، تو آپ سمجھ لیں پھر اس کی دعوت جو ہے نا وہ شخصیت پرستی کی دعوت.